کیا آپ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وسائل کی کمی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر حائل ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے اسکالرشپ پروگرام کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس کے تحت آپ 60 سے 70 لاکھ تک کی اسکالرشپ یا مالی امداد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، 60 سے 70 لاکھ روپے تک کی مالی امداد۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بلال احمد خان نیازی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی مہنگی یونیورسٹیوں میں سے ایک لمس یعنی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہر سال NOP یعنی نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے نام سے ایک بہت بڑے اسکالرشپ پروگرام کا انعقاد کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اسکالرشپ پروگرام آخر ہے کیا اور کیسے آپ بھی میری طرح اس اسکالرشپ پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اپنا وقت ضائع کیے بغیر اپنی آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ 2001 میں شروع ہونے والے اس اسکالرشپ پروگرام کا مقصد پاکستان کے ہونہار طالب علموں کو یہیں پاکستان میں ہی رہتے ہوئے عالمی معیار کی تعلیم فراہم کرنا رہا ہے۔ اس اسکالرشپ پروگرام کے تحت پاکستان بھر کے اسکولوں اور کالجوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طالب علموں کو تلاش کر کے لمس کے انڈر گریجویٹ پروگرامز میں شامل ہونے کا موقع دیا جاتا ہے، اور جو طالب علم NOP اسکالرز کے طور پر منتخب ہونے میں کامیاب رہتے ہیں ان کو پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے مکمل مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ لمس کے اس نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے ذریعے اب تک تقریباً 1500 طالب علم مستفید ہو چکے ہیں یا اس وقت مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ اسکالرشپ پروگرام طالب علموں کی خود اپنی زندگیاں تو بدلتا ہی رہا ہے، لیکن اس پروگرام کے ذریعے طالب علموں کے گھر اور علاقے والوں پر بھی جو اثرات رہے ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں۔ اس پورے اسکالرشپ پروگرام پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو اس کو 4 بنیادی مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ درخواستیں جمع کرانے کا ہے۔ سندھ ہو یا بلوچستان، پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا، کشمیر ہو یا گلگت بلتستان، ملک کے ہر کونے سے ہزاروں طالب علم اپنی اپنی درخواستیں جمع کراتے ہیں۔ ان ہزاروں طالب علموں کی باقاعدہ چھان بین کے بعد تقریباً 500 سے 700 طالب علموں کو اگلے مرحلے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس پہلے مرحلے کا آغاز عموماً ہر سال اکتوبر میں ہوتا ہے۔ درخواستیں جمع کرانے کا یہ پورا عمل آن لائن منعقد کیا جاتا ہے اور 4-5 مہینے جاری رہنے کے بعد مارچ کے مہینے میں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد 2-3 مہینوں تک طالب علموں کی طرف سے دائر درخواستوں کی چھان بین کی جاتی ہے اور بالآخر جون کے مہینے تک طالب علموں کو پہلے مرحلے کے نتائج کے بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اس اسکالرشپ پروگرام میں درخواستیں جمع کرانے کے لیے کون سے طالب علم اہل ہیں اور کون سے نہیں، یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں اسکرین شیئر کر کے بتانے والا ہوں۔ درخواستیں کب، کیسے اور کہاں جمع کرانی ہیں، اس پر انشاءاللہ میں ایک علیحدہ سے تفصیلی ویڈیو بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پہلے مرحلے کے حوالے سے سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے۔ اس کے بعد اسکالرشپ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے کہ جس کے تحت پہلے مرحلے میں منتخب ہونے والے طالب علموں کو تقریباً 2 ہفتے کے سمر کوچنگ سیشن کے لیے لمس آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ سمر کوچنگ سیشن عموماً جولائی یا اگست میں منعقد کیا جاتا ہے۔ ان 2 ہفتوں کے دوران آپ یونیورسٹی کے مہمان ہوتے ہیں اور آپ کے کھانے پینے سے لے کر رہائش تک کے زیادہ تر اخراجات یونیورسٹی کی طرف سے برداشت کیے جاتے ہیں۔ سمر کوچنگ سیشن کے چند مہینے بعد اس اسکالرشپ پروگرام کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے
کہ جس میں طالب علم اب باقاعدہ لمس میں داخلے کے لیے اپنی اپنی درخواستیں جمع کراتے ہیں۔ اس تیسرے مرحلے کا آغاز اگلے سال، غور سے سنیے گا، اگلے سال کے عموماً آخری مہینوں میں ہوتا ہے، یعنی 2024 کے اسکالرشپ پروگرام کا اگر پہلا مرحلہ اکتوبر 2024 میں شروع ہوا تھا تو اس تیسرے مرحلے کا انعقاد دسمبر 2025 کے آس پاس ہوگا۔ ان سب مراحل کے بعد چوتھے اور آخری مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں طالب علم لمس کے داخلی امتحان میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد میرٹ پر پورا اترنے والے طالب علموں کو نہ صرف لمس میں داخلہ دیا جاتا ہے بلکہ ان کو پاکستان کی سب سے بڑی اسکالرشپ سے بھی نوازا جاتا ہے۔ تو یہ وہ 4 مراحل ہیں کہ جن پر یہ پورا اسکالرشپ پروگرام مشتمل ہے، اور اگر آپ بھی ان 4 کے 4 مراحل کو کامیابی سے طے کر لیتے ہیں تو آپ بھی اس اسکالرشپ پروگرام کے حقدار قرار پا سکتے ہیں۔ اب اگر میں اپنی اس پوری گفتگو کا آپ کے لیے ایک مختصر سا خلاصہ کرنا چاہوں تو وہ کچھ یوں ہوگا۔ اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے اپلائی کرنے کا یہ جو پورا عمل ہے یہ کل ملا کر 2 سالوں پر محیط ہے یا 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ 2024 کے اسکالرشپ پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ پورا عمل اگلے 2 سال تک جاری رہے گا اور 2026 میں جا کر اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور 2026 میں ہی آپ کو لمس میں اس اسکالرشپ پروگرام کے تحت داخلہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ 2025 کے اسکالرشپ پروگرام میں اپلائی کر رہے ہیں تو یہ پورا عمل 2 سال تک جاری رہنے کے بعد 2027 میں اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو یہ جو پورا عمل ہے یہ 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس اسکالرشپ پروگرام کا انعقاد ہر سال بار بار ہوتا ہے، یعنی کہ 2024 کا جو سال ہے اس کا اپنا اسکالرشپ پروگرام ہوگا، اسی طریقے سے سال 2025 کا اپنا ایک پروگرام ہوگا، اسی طریقے سے جو 2026 میں ایک علیحدہ اسکالرشپ پروگرام ہوگا، اسی طریقے سے ہر سال یہ اسکالرشپ پروگرام بار بار اس کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے اسکالرشپ پروگرام کو کل ملا کر 4 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان 4 مراحل کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو اب اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے سال 2024 کے اسکالرشپ پروگرام کی مثال دوں تو اس کا جو پورا عمل ہے وہ کچھ یوں ہوگا کہ پہلا مرحلہ اکتوبر 2024 میں شروع ہونے کے بعد جون 2025 میں اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے کا انعقاد جولائی یا اگست 2025 میں ہوگا، اور اسی طرح تیسرے مرحلے کا آغاز 2025 کے آخری مہینوں میں ہوگا، اور اگر ہم چوتھے مرحلے کی بات کریں تو چوتھا مرحلہ جولائی یا اگست 2026 میں اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو یہ کل ملا کر اگر آپ دیکھیں تو 2 سال کا دورانیہ ہے، اور یہ پورا جو عمل ہے یہ 2 سال تک چلتا رہتا ہے، اور ہر سال یہ دوبارہ سے یہ پورا عمل دہرایا جاتا ہے۔ اب جب کہ آپ اس پروگرام کی تفصیلات جان چکے ہیں تو اب میں آپ کو اپنی اسکرین شیئر کر کے بتاتا ہوں کہ اس اسکالرشپ پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اور کون سے ایسے طالب علم ہیں جو کہ اس اسکالرشپ پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں اور کون سے اہل نہیں ہیں۔ جی، تو اب آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جو بھی ڈیوائس آپ کے پاس اویلیبل ہے، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، لیپ ٹاپ ہو، ٹیبلٹ ہو یا موبائل فون ہو، آپ نے اس کی اسکرین آن کرنی ہے، اور آن کرنے کے بعد آپ نے گوگل کو اوپن کر لینا ہے۔ گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے ٹاپ کے اوپر جو آپ کو سرچ بار نظر آ رہی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اور کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے NOP.lums.edu.pk۔ تو یہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے، یہ ایڈریس میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پرووائڈ کر دوں گا، تو آپ اس کو وہاں سے کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ یہیں سے دیکھ کر اس کو یہاں پر لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر میں نے یہ ایڈریس لکھ لیا ہے۔ اب آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے، تو جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے سرچ کے بٹن پر تو یہ آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ تو یہ ویب سائٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لمس نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کی
ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको लम्स नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के हवाले से तमाम तर तफसीलात मिल जाएंगी और आप उसको तफसील के साथ उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो उसके लिए आपने करना कुछ यूँ है कि आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो हेडिंग है या जो उसका टैब होगा आपने उसको ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नाम से एक हेडिंग गिवन है और इसके नीचे दो चीज़ें मेंशन की गई हैं। हम इन दोनों में से एक एक चीज़ को तफसील से देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मेंशन है वो ये है कि जो भी तालिब इल्म इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उनके मैट्रिक के इम्तहानात में कम से कम 80% नंबर होने चाहिए, या फिर अगर आप ओ लेवल्स कर रहे हैं तो 80% नंबरों के या 80% मार्क्स के जो भी इक्विवेलेंट ग्रेड बनता है ओ लेवल्स के अंदर, तो आपका कम से कम वो ग्रेड होना चाहिए। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको आपके पास होनी चाहिए इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। फिर इसी तरह जो दूसरी चीज़ इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नीचे मेंशन की गई है वो है फाइनेंशियल नीड, यानी कि आपके या आपके घर वालों के माली हालात ऐसे होने चाहिए कि आपको इस स्कॉलरशिप की वाकई में ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पर अगर आपका ताल्लुक़ किसी ऐसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है कि जहां आप या आपके घर वाले इतनी इस्तात रखते हों कि वो लम्स के अखराजात को ख़ुद बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि जितना भी 50, 60, 70 लाख है वो आप ख़ुद अदा कर सकते हैं, तो फिर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अहल नहीं होंगे। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम सिर्फ़ उन्हीं तालिब इल्मों के लिए है जो कि वाकई में माली तौर पर लम्स के अखराजात उठाने की इस्तात ना रखते हों और वाकई में वो इस तरह के किसी बड़े स्कॉलरशिप पैकेज के लिए डिज़र्विंग हों फाइनेंशियली तौर पर। तो ये दो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर अगर आप पूरा उतरते हैं तो आप भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए अहल करार पाएंगे। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब हम चलते हैं वापस अपनी मेन वेबसाइट की तरफ। आपको ये वेबसाइट दिखाने या विज़िट करवाने का मकसद ये था कि बिलफ़र्ज़ अगर आप मेरी ये वाली वीडियो आज से कुछ अरसे बाद या चंद सालों बाद देख रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि तब तक इस पूरे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में थोड़ी बहुत तब्दीलियां वाक़ई हो चुकी होंगी। तो अगर आप लेटेस्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, या अगर आप ताज़ा तरीन और मुस्तनद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ पर जो मालूमात या इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसको अगर आप मेरी वीडियो के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल इस पूरे स्कॉलरशिप प्रोग्राम को समझने में कोई इशू दरपेश नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या इस प्रोग्राम की टाइम लाइन हो, आपको इस वेबसाइट पर इस पूरे स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तमाम तर तफसीलात यहाँ पर मिल जाएंगी। लिहाजा जब भी आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में कोई भी चीज़ मालूम करनी हो तो ये वो वेबसाइट है कि जो कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर हमारी आज की ये नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। वक्त आने पर मेरी ये कोशिश होगी कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हर एक मरहले पर अलहदा से एक तफसीली वीडियो बनाई जाए ताकि ये पूरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने का जो अमल है ये 2-2-4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।